نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی یہ ایک سورت تمہیں اور تمہاری اولادوں کو بادشاہ بنا دیں گی۔ جو شخص اس سورت کا وظیفہ کرے گا وہ دنیا اور آخرت کے خزانے حاصل کر لے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں، جسے کرنے سے آپ اور آپ کی اولاد بادشاہ بن جائے گی اور آپ غیبی خزانے حاصل کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ و مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے، جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھار اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت میں ہے۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے مطابق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے مطابق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی ایسی خفیہ صورت کے بارے میں بتانے والی ہوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اور انشاءاللہ اس صورت کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات منہ سے نکالیں گے، اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش اور جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ تو ناظرین، آپ اس مختصر عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ سورہ اخلاص کی بہت فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر یہ صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کی خدمت میں رہے۔ یہ صحابہ حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، صرف 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، تو اس کی حاجت پوری ہوں گی۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی تھی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت نازل ہوئی۔ ویسے تو قرآن کریم کی مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے۔ اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں۔ تو آپ نے ناظرین کرنا کچھ اس طرح ہوگا، اس سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین 7 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم آپ 7 بار پڑھیں گے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں،
لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد ناظرین پھر آپ 7 بار درود پاک پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ رب کی شان میں بہتر کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس عمل کو ضرور آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 3 بار سورہ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ راہ خدا میں مسلمانوں پر اپنے پاکیزہ مال سے صدقہ و خیرات کر کے خرچ کرنے والوں کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے احادیث مبارکہ سے تقریباً فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ عز و جل کے حکم سے بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہوں گے، عمریں زیادہ ہوں گی، ان کی گنتی تعداد بڑھے گی، رزق میں وسعت، مال کی کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکت پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹل جائے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود دعائے رحمت بھیجیں گے، رضائے الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے زائل ہوگا، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، خدمت اہل دین میں صدقہ سے بڑھ کر ثواب پائیں گے، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔